مشاہد صاحب، کشمیر پہ ہم نے بات کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو ٹرمپ نے اعلان کیا ہے غزہ پر قبضے کا، یہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے؟ میرا نہیں خیال. میں ایک تو پہلے بات جو بیان ہے لگتا ہے کہ نیتن یاہو نے اسے پھنسا لیا ہے اور یہ مذاق خیز ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سعودی عربیہ نے ٹکا کے کھل کے واضح طور پر پہلی دفعہ ایک کیٹیگوریکل موقف دے دیا ہے کہ جب تک فلسطینی ریاست نہیں قائم ہوتی کوئی ہم آگے نہیں بڑھیں گے. تو سعودی عربیہ ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا ایسے. جہاں تک ہمارا تعلق، ہمارا فرق ہے، یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس نے 22 جولائی 2019 کو اس وقت کے پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وائٹ ہاؤس میں آفر کیا تھا کہ میں ثالثی بننے کو تیار ہوں مسئلہ کشمیر پر. اور یعنی کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، ہندوستان پاکستان پارٹی ہے اور وہ خود ثالث بننے کو تیار ہے. تو ہم تو بلکہ چاہیے ہماری پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو خط لکھے ٹرمپ کو کہ مودی آ رہا ہے تمہارے پاس اگلے ہفتے. لیکن اس نے وعدہ تو کیا تھا عمران خان سے. نہیں، تو پاکستان پرائم منسٹر سے کیا تھا نا، ارسپیکٹو آف ہو از پرائم منسٹر. وہ تو اے بی سی جو بھی ہو، ٹھیک ہے، اٹس آفیشیل ہے نا. پریزیڈنٹ آف امریکہ نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے وی ہولڈ یو ٹو یور پرومس. ٹھیک ہے. واٹ اباؤٹ کشمیر؟ اور یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے، تو آپ اس کا آگے لے کے چلیں. اچھا نسیم ذرا صاحبہ، ذرا ٹرمپ کے الفاظ ان کی اپنی زبان میں ذرا سن لیں پھر بات کرتے ہیں. The U.S. will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. اچھا نسیم ذرا صاحبہ، یہ ٹرمپ صاحب نے وہی کچھ غزہ کے لیے اعلانات کیے ہیں جو مودی صاحب بھی جو ہیں سری نگر میں جا کے کرتے ہیں. کچھ سملیرٹی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی بہت. ایک تو سملیرٹی اس حوالے سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈیموگرافک چینجز کرنا، یہ سب کرنا، جو انٹیلیجنس اور ملٹری پریزنس جس طریقے سے کی ہے اسرائیل نے اوور دی لاسٹ 70 ایئرز، انڈیا نے پچھلے 20-30 سالوں سے اس کو بڑھائے اور اسی سمت میں گئے. دوسرا یہ کہ جو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ ہے غازہ پہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشان کن ہے. میں اسی وجہ سے صبح MBS کے سعودی عربیہ نے جواب دیا، اور یہ ٹرمپ کی ایکسیڈنٹل سٹیٹمنٹ نہیں ہے. انہوں نے جو ابراہیم ایکارڈز جو جس پر کام کر رہے تھے، تو اگر آپ پچھلے دیکھیں 2-3-4 سال کے تمام جو چیزیں لکھی جا رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پلان ہے. اور ٹرمپ نے آپ کو معلوم ہے یہ بھی کہا کہ جی کل جب بات کی انہوں نے اوول آفس میں، تو انہوں نے کہا کہ جو اسرائیل ہے وہ بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کیا کریں. اور پھر اب دیکھیے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے جابز ملیں گے، انہوں نے کہا فار پیپل ان دا ریجن. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے، اور جو ایک ٹرمپ کا اسرائیل کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، یہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، اس پر فوکس کی ضرورت ہے. شمیم شال صاحبہ، آپ کا کیا خیال ہے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے کشمیر پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم پر تو کم ہی اثرات ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. ہم نے یہ مظالم پچھلے 2019 سے بہت زیادہ دیکھے ہیں. ڈیموگرافک چینج میں یہ ہوا ہے کہ وہاں نہ صرف جابز ختم کی گئی ہیں، بلکہ وہاں باہر سے بیرونی ملک ہندوستان سے لوگوں کو بسایا گیا ہے، ان کو جابز دی جاتی ہیں اور کشمیر کی اکانومی کو ختم کیا جا رہا ہے. اور دوسرا جو اہم ہے، وہاں پر ڈیولپمنٹ کے نام پر مندر اور ان کے لیے سیف زونز تیار کیے جا رہے ہیں. خطرہ ایک ہے ہمیں، ہم چونکہ ایک جدوجہد میں پورا ملک جدوجہد میں مصروف ہے وہاں کے لوگ، لیکن ایک خطرہ ہے کہ جب بلک میں ہندوستان سے لوگ لائے جائیں گے، وہ RSS کے نوجوان ہیں زیادہ تر. وہ RSS کے نوجوان ہمیشہ آرمڈ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ آرمز ہوتی ہے. تو نہ کہ کشمیریوں کے ساتھ کسی بھی چھوٹی بات پر ایشو، جیسے کل انہوں نے 26 جنوری کو لوگوں کو جھنڈا لے کے، ہندوستان کا ترنگا لے کے لال چوک میں کھڑا کر دیا. پھر انہی ہندوستان کے جرنلسٹ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ جھنڈا لے کے یہ کیا کر رہے ہیں. وائرل ہو گئی تھی وہ ویڈیوز کہ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، ہمیں بتایا گیا کھڑے ہو جائے. تو زبردستی سے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہی لوگ اس وقت یوز کریں گے آرمز، تو کس پر ہم اس وقت کس سے شکایت کریں گے؟ جنوسائیڈ کا خطرہ ہی نہیں ہے. وہاں پر ایک اور چیز ہو سکتی ہے، گجرات والا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہندوؤں کا، دو قومیتوں کا وہاں پر ایک ٹکراؤ ہوگا گجرات میں، اور اس میں سے وہ ہزاروں کو نہیں لاکھوں کی تعداد کشمیریوں کو متاثر کر سکتے، مار سکتے. یہ نیکسٹ پروگرام ہے
2019 کے بعد. اچھا مشاہد صاحب، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھارت خطے کے بہترین مفاد میں یہی ہے کہ وہ 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی منظور کردہ قراردادوں پر عمل، کشمیریوں اور دنیا سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے تنازع جموں کشمیر پر بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف آئے. مشاہد صاحب، سوال میرا یہ ہے، کیا آج 2025 میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل کی جو کشمیر پہ ریزولوشنز ہیں وہ قابل عمل ہیں؟ بالکل ہیں جی. اچھا، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو اصولی موقف ہوتا ہے یا قانون انٹرنیشنل لا ہوتا ہے، چاہے وہ 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال پرانا، اٹ از سیٹ ان اسٹون. وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمارے ہاں مایوسی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جی وہ قابل عمل نہیں. میں یاد ہے میں اسٹوڈنٹ تھا واشنگٹن ڈی سی میں پریزیڈنٹ بھی تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کا، اور بلکہ پہلا ڈیمونسٹریشن ہم نے کیا تھا، آپ کے آرٹیکل میں بھی آج ذکر کیا آپ نے، 28 فروری 1975 کا، جو بھٹو صاحب نے کال دی تھی کشمیر سولیڈیرٹی ڈے. وہ نائے گا، اور ہم نے پہلا ڈیمونسٹریشن کیا. میں تھا، میرے بھائی صاحب بھی تھے، موائز حسین شاہ صاحب، اور اسٹوڈنٹس بھی تھے، کچھ اور لوگ تھے. واشنگٹن ڈی سی میں ہم نے کیا، میساچیوسٹس ایونیو میں 28 فروری 1975 کو. اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اس دن ہڑتال ہوئی اور باقی دنیا میں بھی ہوئی تھی. تو وہ تو اس میں مجھے یاد ہے جب میں ایمبیسی پہ جاتا تھا اس وقت 3 چھوٹے سفارت خانے تھے. ایک لیگیشن لکھا تھا، لیگیشن آف لیٹویا، آف ایسٹونیا اور لتھوانیا. میں کہا یہ تو تینوں صوبے ہیں روس کے، یہ انہوں نے کیا جھنڈے لگائے ہوئے ہیں. ایک دن میں جرت کر لی، تھوڑا سا کیڑا تھا وہ جرنلزم کا، میں چلا گیا لتھوانیا کے مشن میں. وہ کھلا ہوتا تھا، کوئی بیچاری ایک بوڑھی سی خاتون بیٹھی تھی، کوئی 80-82 سال کی ہوگی. میں کیا کہ کہتے میں ہیڈ ہوں مشن کی. میں کہا آپ کس چیز میں نے خیر شی آفرڈ میک اپ آف ٹی، کیوں مشن کھولا ہے؟ کہتا ہے جی ہم نہ تو ہم میں کہا آپ کے صوبے ہیں سوویت یونین، کہتے ہیں ہم نہیں قبول کرتے. ایک دن ہم آزاد ہوں گے اور ہم آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھا، جب میں نے کہا کمال ہے، یہ پاگل ہو گئی ہے، سوویت یونین سپر پاور، یہ صوبے ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، 20 لاکھ 25 لاکھ 60 لاکھ. اور اس کے کوئی 20 سالوں کے بعد آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے. آپ نے خود آپ کے سامنے دیکھا ہے، بنگلہ دیش میں ریولوشن آ گیا ہے. سیرین گورنمنٹ باتھس پارٹی تھی، کلیپس ہو گئی ہے. روس ختم ہوا، پھر امریکہ ہارا جنگ. تو آپ کو لگتا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی کوئی اس قسم کا ریولوشن آ سکتا ہے؟ ہمارا مین پرابلم ہے ڈیفیٹزم. یہ جو سوچ ہے نا شکست خوردہ، کہ ہم گیو اپ کر دیتے ہیں، او جی مارے گے ہم. اس لیے لیکن یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز پہ تو عمل درآمد نہیں ہو رہا. انڈیا نے دوبارہ کہنا شروع کر دیا. جی یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کی پاسداری پاکستان کرتا ہے. یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس ادھر آیا تھا، وہ کہتا ہے دے آر اسٹل ریلیونٹ. میری اس سے ملاقات ہوئی تھی 2019 میں، آپ کو یاد ہے. پھر جو کشمیری عوام ہے انہوں نے ہندوستان کا قبضہ ایکسیپٹ نہیں کیا. اور سب سے بڑا سبق تو فلسطین کا ہے. غازہ میں کیا ہوا ہے؟ نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں خدا نخواستہ صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا حماس کو. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہی حماس سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. تو آپ جس طرح فلسطینیوں نے اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد کی ہے، تو آپ کشمیریوں کی مسلح جدوجہد کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جی چاہے کشمیری عوام ہو جو محکوم ہے یا فلسطینی عوام ہو جو محکوم ہے، بین الاقوامی قانون کے تحت یہ مسلح جدوجہد جائز ہے. بین الاقوامی قانون میں کون سا آرٹیکل ہے؟ ذرا ریفرنس بتائیں. میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. 22 فروری 2024 کو چائنا کے ڈی جی انٹرنیشنل افیئرز اور لیگل افیئرز جو وزارت خارجہ کے ہیں، انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو اپنا بیان دیا ساؤتھ افریقہ کے آرگومنٹ کے حق میں 22 فروری 2024 کو، اور وہ چیف اور 50 لوگوں نے دیا تھا، پاکستان بھی شامل تھا اس میں، ممالک نے. اس نے یہ کہا تھا کہ انڈر انٹرنیشنل لا people under foreign military occupation, ان کے Palestinians are under foreign military occupation, they have the right to resort to armed force, اور یہ armed forced resistance is justified. تو یہ بڑا کلیئر بیان ہے. چائنا از اے ممبر آف دا UN سیکورٹی کاؤنسل. چائنا مسلمان ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک رسپانسبل ممبر ہے اور سیکنڈ ورلڈ پاور ہے دنیا کی اس وقت. تو یہ بڑا واضح طور پر ہے، یہ جائز ہے جدوجہد. جی ایک قابض فوج کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، انڈیجنس اسٹرگل. ٹھیک ہے. دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردی